پرائیویٹ اسکولوں پہ جس طریقے سے سرکار شکنجا کس رہی ہے، آخرکار کیا جو ہے نظریہ نکل کے سامنے آئے گا، یعنی کہ آؤٹ پٹ کیا آئے گا اس کا، وہ بڑی سمجھنے اور جاننے والی بات ہے۔ اس وقت جس طریقے سے پرائیویٹ اسکول پہ شکنجا کسا جا رہا ہے سرکار کی جانب سے، کافی تر ایسے لوگ ہیں جو کہ واہوائی کرتے ہیں، کافی تر ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں گڈ سٹیپ، مگر اس گڈ سٹیپ کا باقاعدہ طور پر ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے، اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں جموں کشمیر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے چیئرمین جی وار صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پرائیویٹ سکولز پہ جس طریقے سے حکم نامے عائد کیے جاتے ہیں، شکنجا کسا جاتا ہے، کافی تر ایسے پرائیویٹ سکولز ہیں جنہیں بند بھی کیا گیا ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر ٹھپ ہو گئے ہیں، تو کیا لگتا ہے پرائیویٹ سکول کو آخرکار کیوں اتنے حکم نامے عائد کیے جاتے ہیں اور اس کا نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جاوید صاحب، ایک طرف سے سرکار باقاعدہ پرائیویٹائزیشن پہ عمل پیرا ہے، بالکل بڑے بڑے اداروں کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، جیسے ایئر انڈیا کو وغیرہ۔ دوسری طرف سے اور جب ہم جموں کشمیر سے باہر دیکھتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر کو سرکار نہ صرف انکریج کرتی ہے بلکہ سرکار پرائیویٹ سیکٹر کی ہر طرح مدد بھی کرتی ہے۔ ڈس انویسٹمنٹ منسٹری اسی کے لیے ہے۔ دوسری طرف سے جب ہم دیکھتے ہیں جموں کشمیر میں، یہاں الٹا ہے، یہاں پرائیویٹ سیکٹر کو دبایا جا رہا ہے۔ درست ہے۔ روزانہ آرڈرز آ رہے ہیں، سرکولرز آ رہے ہیں۔ اب اتنا سکول والے تنگ آ چکے ہیں کہ اس وقت کوالٹی ایجوکیشن بیک سیٹ پہ ہے، اس وقت تعلیم کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس وقت سکول والا یہی چاہتا ہے کسی طرح سے میں شام کو پیسفل نیند مجھے آئے، یہی میرے لیے غنیمت ہے۔ لیکن اس وقت سلیپ لیس نائٹس پرائیویٹ سکولوں کو ہیں، بہت پریشان سکول والے ہیں، خاص کر اکانومی سکول بند ہوتے جا رہے ہیں، لٹریسی ریٹ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور ڈراپ آؤٹ ریٹ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اثرات کیا ہوں گے؟ وار صاحب، بہت سارے حکم نامے آئے ہیں، لوگ واہوائی دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے سرکار کی جانب سے، مگر لوگ جو ہے ایک طرفہ دیکھتے ہیں، لوگ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ اس سے آخرکار آپ کو دیکھنا چاہیے کہ پہلے سوشل میڈیا پہ کون ہے۔ بالکل، ایک تو ٹرالرز جن کا کام یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کہیں ان کو اس کے کاؤنٹر میں لکھنا ہی ہے، شوق سمجھتے ہیں اپنا۔ دوسرا، اب سرکار کا بھی کنٹرول ہے سوشل میڈیا پہ، ہر ایک جانتا ہے۔ تیسرا، وہ لوگ ہیں جن کو کچھ انفارمیشن ہوتی نہیں ہے لیکن کمنٹ ان کا عادت بن چکا ہے۔ الگ بات ہے وہ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں ایسے لوگ۔ سوال یہ ہے کہ پرسپشن کی بنا پہ اگر فیصلے ہوں تو سرکار کس لیے چاہیے؟ پھر جو لوگوں کے ذہن میں آئے اسی حساب سے ایک کوئی ادارہ ایسا ہو جو کہ اگر لوگوں کا یہ پرسپشن ہے یہ کرو۔ سرکار کا کام ہوتا ہے، کورٹس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پرسپشن چاہے کچھ بھی ہو لیکن فیصلے ایویڈنس بیسڈ ہونے چاہیے، لاجک ڈریون ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے تو آخر کار کورٹوں کا کیا ہے، کورٹس کا کیا کام ہے، سرکار کیا کام، یوتھ پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس وقت کیا ہو رہا ہے، آلریڈی ان امپلائمنٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ بالکل درست۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے، ڈرگز کی طرف رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ پوری سوسائٹی اگر آپ دیکھیں گے، پوری سوسائٹی میں ایک عجیب بحرانی کیفیت ہے۔ کس گھر میں اس وقت سکون ہے، کس گھر میں اس وقت چین ہے؟ میں چند سرمایہ داروں کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ 1% ہوں گے، وہ 0.5% ہوں گے، 99% لوگ جو اس وقت پریشان ہیں۔ کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی سرکاری نعموں سے پریشان ہے، کوئی جو سرکاری جو قوانین سے پریشان ہے۔ اب دیکھیے کووڈ کی سچویشن دیکھ لیجئے، 370 کے ایبروگیشن کے بعد جو یہاں بند رہا، سرکار کو ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے، سرکار کو مدد کرنی چاہیے، لوگوں کو لگنا چاہیے کہ نہیں ہمیں کوئی ہینڈ ہولڈنگ کر رہا ہے، لیکن الٹا ہو رہا ہے۔ اس وقت لوگوں کو ان آرڈر اور سرکولرز کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں۔ اب دیکھیے ہم صبح اٹھتے ہیں تو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، شام ہوتی ہے تو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں آج سرکار کا کون سا آرڈر آیا، اور یہ آرڈر سیکریٹریٹ میں بیٹھے بیٹھے پاس ہوتے ہیں، ایویڈنس کوئی ہوتی نہیں، لاجک اس کے پیچھے کچھ ہوتا نہیں، صرف سائیکولوجیکلی لوگوں کو ڈسٹرب کرنے والی بات۔ یہ سمجھنے کی کوشش کریں، گلی کوچے میں جو اسکول ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں، کافی تر جو ہے پرائیویٹ ادارے بند بھی ہو چکے ہیں، اس سے اثر کس پہ پڑے گا؟ گھر کس کا چلتا ہے ان پرائیویٹ اسکولوں سے؟ سیدھی سی بات ہے، اگر ہم صرف پرائیویٹ اسکولوں کی بات کریں امپلائمنٹ کے تعلق سے، تقریباً 1.25 لاکھ لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے پرائیویٹ اسکولوں سے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی۔ اس میں ڈرائیورز بھی آتے ہیں، اس میں ہیلپرز بھی آتے ہیں، اس میں میڈز بھی آتے ہیں، اس میں ٹیچرز بھی آتے ہیں۔ اور اب دیکھیے 1.25 لاکھ لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد اسکول ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک فیسلٹی ہے جہاں بچہ پڑھتا ہے، پیرنٹ فیس دیتا ہے، ٹیچر پڑھاتا ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔
اس کو اور دوسری طرف دیکھ لیجئے سرکار کہتی ہے کہ ہم سٹارٹس اپ کو جو ہے سٹارٹس اپس ہیں جو انڈسٹریل سٹارٹس اپس ہیں ان کی ہم ہیلپ کریں گے. کوئی انڈسٹری لگانا چاہے گا ان کو ہم سبسڈی دیں گے. اور ادھر سے سکول والا کام کر رہا ہے جو روزگار بھی دے رہا ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لیے ایسے نیم بنائیں گے کہ آپ جو ہے سانس لینا چاہو تو سانس بھی نہیں لے پاؤ گے, آپ چلانا چاہو گے لیکن ہم نے گلا آلریڈی دبایا ہوگا, آپ چلا نہیں پاؤ گے. ایک طرف سے سرکار کی پالیسی دیکھیں کتنی ڈائیکاٹمی ہے, جو کتنا کلیش ہے کہ ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزگار فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی سٹارٹ اپ ہے, تو ہم اس کو سبسڈی دیں گے, فیسلٹیٹ کریں گے, سنگل ونڈو کلیئرنس اس کو دیں گے, ایز آف ڈوئنگ بزنس وغیرہ سب کچھ. لیکن اگر اس کے برعکس ایجوکیشن میں سروس دے رہا ہے, روزگار دے رہا ہے, لوگوں کو جابز دے رہا ہے, تو اس کا گلا گھونٹ دیا جا رہا ہے. یہ عجیب ڈائیکاٹمی ہے. اب دیکھیے اس وقت کتنے ڈپریشن میں, خاص کر آپ دیکھیے پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتے کون ہیں, میکسیمم اس میں لیڈیز ہیں, بالکل لڑکیاں ہیں, پی ایچ ڈی, ایم ایس سی اور کتنی اعلیٰ ڈگریز کو لے کے بہت ہی کم تنخواہوں پہ کام کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں سرکار کو کیوں نہیں خوش آ رہا ہے, وہ کیوں ان کی یہ سیلری بھی چھیننا چاہتی ہے. کہتے ہیں پرائیویٹ سکولز والے ہراس کرتے ہیں بچوں کو فیس کے لیے. اب پرائیویٹ سکولز کا ہم ہمیشہ سنتے آتے ہیں مگر ایک ہی طرفہ ہم سنتے ہیں. آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ بات کس حد تک صحیح ہے, کیوں ہراس کیا جاتا ہے, اور ہراس کرنے کے باوجود کس مدعے پہ جو ہے مطلب کتنے لوگوں کا اس پہ گھر چلتا ہے. دیکھیے سمپل سی بات ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ سکول ایک فیسلٹی ہے جس میں بچہ پڑھتا ہے, ٹیچر پڑھاتا ہے, پروموٹر اس کو پروموٹ کرتا ہے, اور سیدھی سی بات ہے یہ ایک پروسیس ہے, ایک چین ہے. اب اگر پیرنٹ فیس نہیں دے گا, ٹیچر کو سیلری کہاں سے جائے گی, سکول کے خرچے کہاں سے پورے ہوں گے. ایک طرف سے سرکار میں 12,000 کروڑ کا بجٹ ہے, ایک بچے پہ ایک مہینے کا 11,500 روپے خرچہ آتا ہے. دوسری طرف سے پرائیویٹ اسکولوں میں ایوریج فیس آپ دیکھ لیجئے, کیونکہ جو ٹرسٹ کے اسکول ہیں وہ 100, 150, 300 پہ چلتے ہیں. چند بڑے اسکول ہیں جن کی فیس 2,000, 3,000 وغیرہ اس سے زیادہ, اس کی ایوریج نکالے تو 530 روپے ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں 530 روپے ہے اور سرکار میں 11,500 روپے. اب مجھے بتائیں, ایک طرف سے گورنمنٹ اتنا ہیوج بجٹ ان کے پاس ہے, دوسری طرف مجھے بتائیں پرائیویٹ اسکول کہاں جائیں گے. ان کے پاس ایک ہی چارہ ہے, وہ ہے پیرنٹ کی فیس. اور آپ بھی جانتے ہیں یہاں پہ آدمی ایک جو ہیڈ آف دا فیملی, ایک پیرنٹ بچے کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت خرچہ کرتا ہے, وہ اس کو نظر نہیں آتا ہے. موبائل کی بلز کا بھی کوئی مسئلہ نہیں, لیکن سکول فیس میں 10 روپے بڑھائے تو ایشو بن جاتا ہے. یہ تعلیم کا معاملہ ہے, اور یہ پرسپشن کریٹ کرنے میں سرکار کا ہاتھ ہے. کیونکہ دیکھیے المیہ کیا ہے کہ سرکار کے اپنے بھی سکول ہیں, ان اے وے سرکار سروس پرووائڈر ہے, سرکار قانون بھی بناتا ہے, ان اے وے سرکار ریگولیٹر بھی ہے, اور اس کے بعد کیا ہے, یہ ریگولیٹر بھی ہے, یہ سروس پرووائڈر بھی ہے, اور یہ کمپیٹیٹر بھی ہے. اب پرائیویٹ اسکولوں کا تینوں رول ایک ہی نبھا رہا ہے, یعنی جنریٹر بھی یہی, بیٹری بھی, ریگولیٹر بھی, اور ڈسٹرائر بھی یہی. ہونا کیا چاہیے کہ ایجوکیشن کے لیے ایک الگ باڈی ہونی چاہیے جو اس کو ریگولیٹ کرے. دیکھیں جیسے جاوید صاحب آپ کو معلوم ہوگا جب یہاں BSNL تھا, ٹیلی فون کنیکشن لینا کتنا مشکل ہوتا, تو ریٹس کیا تھی موبائل کی. لیکن جب یہ پرائیویٹائز ہوا, ایئرٹیل آ گیا, ووڈافون آ گیا, جیو آ گیا, اب دیکھیے سروس کتنی اچھی ہوئی اور ریٹ کتنے کم ہو گئے. کیونکہ BSNL نے رول نہیں بنایا ایئرٹیل کے لیے, اس کے لیے بنی ٹیلی فون ریگولیٹری اتھارٹی یا IRT. ٹھیک, باقاعدہ ریگولیٹری اتھارٹی انڈیپینڈنٹ بنی جس نے BSNL کے لیے بھی رول بنائے, اس کے لیے رول بنائے. ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے لیے باقاعدہ دیئر مسٹ بی این ایجوکیشن ریگولیٹری اتھارٹی, جو گورنمنٹ اسکولوں کے لیے بھی رول بنائے, ہمارے لیے بھی رول بنائے. انصاف تو ہی ہے نا, لیول پلینگ فیلڈ ہے. دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے, ہر ایک چیز کی ہمیں چوائس ہے. کپڑے میں کیسے پہنوں چوائس ہے, کھانا میں کیا کھاؤں چوائس ہے, لیکن اسکول کے لیے چوائس ہے نہیں. اسکول کے لیے بھی چوائس ہونی چاہیے ایک بچے کے لیے کہ پیرنٹ جس اسکول میں چاہے اپنے بچے کو داخل کرے. جیسے امریکہ میں یا یورپ میں دوسرے اسٹیٹس میں کیا ہے, وہاں پہ بچہ کہیں بھی پڑھے فیس دیتی ہے سرکار. یہاں بھی کیوں نہیں DBT جو ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر جو ہے, کیوں نہ سرکار اگر ایک بچے پہ 11,500 روپے خرچہ کرتی ہے, یہ 11,500 روپے پیرنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرے. پیرنٹ کی اپنی مرضی ہونی چاہیے کہ وہ بچے کو کہاں پڑھائے, یہ ایشو ہی نہیں رہے گا. یہ نظام ختم ہو رہا ہے پرائیویٹ سکولز کا. نہ صرف ختم ہو رہا ہے, اگر ایسی ہی پالیسیز جاری رہی, اگر ایسے ہی سرکولرز آتے رہے, مجھے لگتا ہے کہ 2-3 سالوں میں سارے
प्राइवेट इकॉनमी स्कूल बंद हो जाएंगे। इस वक्त तक वैसे भी 100 स्कूल बंद हो चुके हैं। है बहुत बड़ी बात है ये। हालांकि आपको ये भी दुरुस्त कर दूं कि निज़ाम जिस तरीके से चल रहा है, काफ़ी तरह ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि बाकायदा तौर पर बंद हो रहे हैं, ठप हो रहे हैं, और काफ़ी गले कूचे में ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो कि बहुत ही आला, बहुत ही अच्छी तालीम देते हैं, और काफ़ी तरह उसमें हमारी यूथ जितना भी है, जितनी भी हमारी बहनें हैं, भाई जो हैं PhD करके जो बाकायदा तौर पर घर पर बैठे हैं, वो प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करते हैं और कहीं ना कहीं जो है अपने कमाने का जरिया सोचते हैं। तो इससे असर किस तरीके से उन पे आएगा ये आप बखूबी जानते हैं। एक अहम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।